بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر چلا مسافر، بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 24۔ بابا امتے، خدمت کا ایک نشان اور اس کا آنندوان۔ مہاراشٹرا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہندو اکثریت میں ہیں اور ان کے قدیم شہر بھی اسی علاقے میں واقع ہیں۔ مہاراشٹرا سے متعلق معلومات حاصل کرتے وقت مجھے پتہ چلا کہ بلہار پور کے قریب وارورا نام کا ایک شہر ہے جہاں بھارت کے مشہور سوشل ورکر مرلی دھر دیوی داس المعروف بابا امتے نے 1952 میں کوڑ کے مریضوں اور معذور افراد کے لیے 80 مربع سے زائد زمین پر آنندوان کے نام سے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا جو اب تک انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے۔ بابا امتے کو ان کی خدمات کے باعث کئی نیشنل اور انٹرنیشنل اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں گاندھی پیس ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس شہر کے بارے میں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر انگریزوں کے بنائے ہوئے ایک صوبے سینٹرل پروونس کا بھی ایک اہم شہر ہے جسے سی پی بھی کہتے ہیں۔ انگریزوں نے مقامی حکمرانوں سے لڑائی کے بعد جو شہر حاصل کیے، یہ صوبہ ان علاقوں پر مشتمل ہے۔ ان مقامی حکمرانوں میں مراٹھوں اور مغلوں کے علاوہ بھی کئی حکمران شامل تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس علاقے وہ فتح کر کے حاصل کرتے تھے، اسے وہ برٹش انڈیا کا نام دے کر اس کا کلی نظم و نسق سنبھال لیتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ٹاٹا خاندان کے بانی سر جمشید جی ٹاٹا نے 1882 میں ایک سٹیل مل قائم کرنے کے سلسلے میں اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹاٹا سٹیل مل کا وجود اسی دورے کا نتیجہ ہے۔ اس علاقے میں لوہارا نام کا قصبہ ہے بھی آباد ہے، جس کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پر لوہے کا کام کرنے والے آباد تھے۔ یہاں پر ہماری گاڑی کا سٹاپ نہیں تھا، لیکن میں نے گزرتے ہوئے اس شہر کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی وجہ بابا امتے اور اس کا آنندوان تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب کوئی عام سی چیز بھی کسی خاص چیز سے نسبت قائم کر لے تو عام چیز بھی خاص ہو جاتی ہے۔ ایک عام سا شہر جس کی آبادی 50,000 سے بھی کم ہے، لیکن بابا امتے کے کام کی وجہ سے اب یہ شہر دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ بابا امتے نے جس طرح خدمت خلق کی اور بہت بڑا پروجیکٹ بنایا، وہ ایک انتہائی باہمت اور رہنمائی فراہم کرنے والی داستان ہے۔ میں اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدمت خلق کرنے والوں کو ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اس سے پہلے کہ میں بابا امتے اور ان کے پروجیکٹ آنندوان کے بارے میں آپ سے بات کروں، میں اس شہر کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وارورا شہر دلی سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر مہاراشٹرا میں واقع ہے۔ اس شہر میں 90% سے زائد ہندو جبکہ 4% مسلمان آباد ہیں۔ یہ شہر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مختلف تہواروں کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ محرم کے مہینے میں یہاں پر محرم کا ایک بہت بڑا جلوس نکالا جاتا ہے جس میں ایک کثیر تعداد میں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ تاریخی شہر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر تاریخی عمارات بھی موجود نہیں ہیں۔ اس علاقے میں ہنگ گھاٹ کے نام سے ایک شہر آباد ہے۔ کئی لوگ ہنگ کے لفظ سے واقف ہوں گے۔ یہ ایک بوٹی کا نام ہے جو عام طور حکیم دیسی ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ ہنگ سے متعلق ایک کہاوت مشہور ہے جو کچھ اس طرح سے ہے: نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ چوکھا ہی چوکھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہنگ کے نام پر ایک شہر بھی آباد ہے جسے ہنگ گھاٹ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں ہنگ کی کثیر پیداوار۔ بابا امتے کی پیدائش 1914 میں ہنگ گھاٹ میں ہوئی۔ بابا امتے کے والد انگریز حکومت میں ایک سرکاری افسر تھے۔ بابا امتے کا بچپن امیر بچوں کی طرح گزرا۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا، ہمارے خاندان نے عام آدمی اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر رکھی تھی جس کی وجہ سے ہمیں عام لوگوں کے مسائل کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ بابا امتے نے وکالت کا امتحان پاس کر کے اپنے علاقے میں ایک وکیل کی حیثیت سے بے حد شہرت کمائی۔ مہاتما گاندھی کے بہت قریب تھے اور ان کا سیوا گرام میں بھی بہت آنا جانا تھا۔ وہ گاندھی ازم کے بہت بڑے پیروکار تھے اور انہوں نے تحریک آزادی ہند میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ کوڑ کے مریضوں اور معذور لوگوں کی زندگی بہت ہی مشکل سے گزرتی ہے۔ خاص طور پر کوڑ کے مریض کو تو کوئی بھی اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے انہوں نے 1949 میں اس علاقے میں ایک ہسپتال بنایا جس میں کوڑ کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ ان کی بیوی بھی ان کے شانہ بشانہ تھی۔ اس طرح کا ایک ہسپتال ایک عام سی بات ہے، لیکن ان کا اصل پروجیکٹ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 80 مربع سے زائد زمین لے کر ایک انوکھا پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام آنندوان رکھا گیا۔ آنندوان پروجیکٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہنے والے 5,000 سے زائد کوڑ کے مریضوں اور معذور افراد سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیا جاتا ہے، اور یوں یہاں پر رہنے والے لوگ اپنی ضروریات زندگی کا سامان خود پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر موجود چھوٹے پیمانے کی فیکٹریوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا گیا کہ یہاں رہنے والے زیادہ تر قدرتی طور پر پیدا ہونے والی چیزیں ہی استعمال کریں گے اور ماحول خراب نہیں کریں گے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یہ پروجیکٹ خود کفیل ہو گیا، اور دوسرا ماحول کی حفاظت بھی ایک قابل تقلید مثال بن گئی۔
بابا امتے نے پورے علاقے سے مریضوں اور مزدوروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور فارغ بٹھانے کے بجائے ان سے وہ کام لیا جو وہ کر سکتے تھے۔ بابا امتے 94 سالہ خدمت کی طویل زندگی گزار کر فوت ہو گئے، لیکن ان کا لگایا ہوا پودا اب بھی تر و تازہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا اور پوتا آنند وال کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی بے شمار لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہمنشو ٹھاکر نے انہیں بابا امتے دی گاندھی آفٹر دیٹ گاندھی کا لقب دیا ہے۔ ان پر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، دنیا بھر میں انہیں بے شمار اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ امتے دا گریٹ سوشل ریفارمر کے نام سے دی ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں ان کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں۔ ان کے کام پر ایک فلم بنائی جس کا نام ہے ڈاکٹر پراکاش بابا امتے دا ریئل ہیرو، جس میں مرکزی کردار نانا پاٹیکر ایک معروف بھارتی اداکار نے ادا کیا ہے۔ بابا امتے کے خیالات ان کے اپنے الفاظ میں: I do not want to be a great leader. I want to be a man who goes around with a little oil can and whenever he sees a breakdown offer his help to me the mechanic with the oil can. That is my idea in life. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے جو مجھے بھی بے حد پسند ہے۔ میں انہی خیالات میں گم اس علاقے سے گزرتے ہی سوچ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں رہ کر بھارت کے بیشتر علاقوں سے ناواقف ہیں۔ میرے ہمراہی اب تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ اکتاہٹ بھی محسوس کر رہے تھے۔ میری کیفیت ذرا مختلف تھی۔ میں نئے علاقوں کے سیر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہمارا میزبان شام کی چائے سمیت تشریف لے آیا۔ میں حسب معمول اپنی چائے کی پیالی لے کر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چندرا پور کا انتظار کرنے لگا، جہاں پر موجود کوئلے کے کانوں کی وجہ سے اس شہر کو بھارت کا بلیک گولڈ سٹی کہا جاتا ہے۔ 3000 سال پرانا شہر ہونے کی وجہ سے اسے دیکھنا میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں تھا۔ ایسے نظارے کے لیے تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ اس شہر میں بھارت کے مشہور ایٹمی سائنسدان اور سابق بھارتی صدر عبدالکلام کے نام پر بنایا گیا بہت ہی خوبصورت پارک بھی ہے، جہاں ان کا مجسمہ بھی نصب ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔